ہم خدا کو انتظار کرواتے ہیں لیکن خدا کا انتظار نہیں کرتے ہیں. بے شک مصروفیات ہیں، سب کچھ ہے، بٹ معذرت کے ساتھ کہ ہم خدا کو اس طریقے سے ٹائم نہیں دے رہے ہیں. 6 دن خدا نے ہمیں دیے ہوئے ہیں اور 7واں دن کیا ہے؟ آرام ہے. پوری رات ہم آرام کرتے ہیں. کچھ 2-2.5 گھنٹے ہم لوگوں نے خدا کی حضور میں بیٹھنا ہوتا ہے اور وہ ہم پراپر ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ سب لوگ ٹائم پہ آئیں تاکہ عبادت کو ٹائم پہ شروع کیا جائے اور ٹائم پہ ختم کیا جائے. ہاللیلویا. تو کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے زبور 138 اور اس کی 6 آیت سے. زبور 138 اور اس کی 6 آیت سے. Psalm 138 verse 6. بلند آواز سے. کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکساروں کا خیال رکھتا ہے. کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکساروں کا خیال رکھتا ہے. اب دیکھیے کہ میرا اور آپ کا خدا کتنا عظیم ہے. جی. لیکن مغروروں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا. ہاللیلویا. تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا دائنا ہاتھ مجھے بچا دے گا. خداوند میرے لیے سب کچھ کر لے گا. آئے خداوند تیری شفقت ابدی ہے اور تیری دستکاری کو ترک نہ کرے. مسیح خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند دیکھیں آسمانوں کا بادشاہ جو ہے نا وہ آج بھی ہماری کیا کر رہا ہے؟ فکر کر رہا ہے، ہمارا خیال ہے. ٹھیک ہے. آج کا کلام بیٹھی ہوئی تمام جانوں میں سے کس کے لیے ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ میرے لیے ہے. ٹھیک ہے. خواہ میں جتنی مرضی تکلیف میں بھی، خواہ میں جتنے مرضی ٹینشن میں بھی، ٹھیک ہے، لیکن میرا خدا مجھے سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ ہمیں سنبھالتا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ تم اپنی سوچے فکرے خیال کس پر ڈال دو؟ مجھ پر ڈال دو. تو مجھے کس کی فکر ہے؟ ٹھیک ہے. خدا باپ کو ہماری فکر ہے. جب خدا باپ کو ہماری فکر ہے تو ہمیں بھی خدا باپ کی فکر ہونی چاہیے، اس کے کاموں کی فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں اس کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے. میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں، جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے تو 24 گھنٹے دھیان اسی کے اوپر رہتا ہے. پھر جو مرضی کام کرو، کھانا بناؤ، کاٹو، یہ کرو وہ کرو، لیکن سوچ کس کے ساتھ رہتی ہے؟ جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے. اور میرے عزیزوں میں آپ لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ عشق کریں، تاکہ ہمارا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دھیان کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ مسیح خداوند کے اوپر. ہاللیلویا. کیوں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان جانے سے پہلے میرے ساتھ ایک ہیپن ہوا. میں بھی بھائیوں سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ خداوند کا شکر ہے کہ جیسے میں گیا ہوں تو 3 دن میں میرے خدا نے ہر چیز کو کلیئر کر دیا. تو یہ خدا کی محبت ہے جو آپ کے دشمنوں کے آپ کے اوپر آپ کو غالب نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے. کیونکہ خدا آپ کی خود ہی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور آپ کو عزت بخشتا ہے. ہاللیلویا. اس عظیم خدا سے ایسی محبت ہونی چاہیے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہو تو زندگی کا تاج پاؤ گے. ہمیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے وہاں میں کیا ہوں؟ موجود ہوں. یہ مت دیکھیں کہ بہت بڑا پنڈال ہوگا تو ہی خدا کی برکت آئے گی. خدا کی برکت کیوں خدا نے کہا ہے یہ کہ 2 یا 3 خدا کے باتوں کی طرف توجہ لگائیں
کلام کی جگالی کیا کریں، کلام کو جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، ابھی بھائی ہم لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جو باہر کے ملکوں میں لوگ ہیں وہ خدا سے بہت دور ہیں، تو میں ان کو کہہ رہا تھا بالکل، لیکن جو نزدیک ہیں وہ آج بھی خدا کی حضوری میں رہتے ہیں۔ ہم خواہ کسی بھی ملک میں ہوں، ہم خواہ کہیں پہ بھی ہوں، ہمارے اوپر خدا کا فضل، ہم خدا کی حضوری کو مانگے، ہم خدا کے رحمت کو مانگے اور خدا سے منت کریں کہ وہ اپنی حضوری میں ہمیں رکھے، کیونکہ اس کا ڈر اور خوف ہماری زندگیوں سے نہیں جانا چاہیے۔ جیسا مرضی ماحول ہو، جیسا مرضی کلچر ہو، ہمیں کس کی حضوری میں رہنا ہے؟ خدا باپ کی۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ تو خداوند پھر ہمیں جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا پھر ہمارے کاموں میں بھی برکت ہوگی، پھر ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں برکت ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے اٹھا نہیں جاتا، خدا نے یہ کلام میں لکھا ہے اور خدا کے کلام کی یہ بات ہے کہ اگر میرے لیے تم کچھ قربان کرو گے تو اس کا کتنا پرسنٹ آپ کو ملے گا۔ آج اگر آپ اپنی نیند کو، اپنے چین کو، اپنے وقت کو خدا کی حضوری میں لانے کے لیے آپ اس کے طرف بھاگتے ہو، ٹھیک ہے، تو خدا تھوڑے ٹائم میں بھی آپ کو انتہا سے زیادہ برکت دے گا۔ ہاللیلویہ، کیونکہ اس کے وعدے ہیں اور وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اس کا وعدہ ہے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے کر دوں گا۔ میرا اور آپ کا خدا جھوٹا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ اٹل خدا ہے، اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ قربان کر کے دیکھیں اپنی نیند کو، اپنے آرام کو، جب آپ قربان کریں گے تو وہ 100 گنا آپ کو لٹائے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ یہ انسان نہیں کہ جو کسی کی سٹرگل کو نہ جانے، یہ اپریشیٹ نہ کریں، اور خدا جب انسان کی سٹرگل کو دیکھتا ہے، اس کی محبت کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ملٹی پر بلیس کرتا ہے، اور جب خدا بلیس کرتا ہے تو اس میں دکھ کو نہیں ملاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اپنی اہمیت کو جانے، خدا کی حضوری کو جانے۔ میں نے پہلے بھی پچھلے سال میں آپ لوگوں کو یہی چیز سکھائی تھی کہ آپ کی ایک ویلیو ہے خدا کے آگے۔ خدا نے آپ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، تو جب اس نے قربان کیا ہے تو who is powerful؟ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے، یار ہمارے ساتھ تو وہ پاور ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے، لیکن خدا کے ساتھ وقت گزارے، اس کے ساتھ چل کے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو پھر اگر آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی برکت کی کمی رہ گئی تو آ کے مجھے پکڑ لیجیے گا۔ بٹ پورے عقل، پورے دل کے ساتھ اور پوری سوچ کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں۔ چرچ کا ٹائم ہمارا کتنے بجے کا ہے؟ ہمارا کام بنتا ہے ہم مطلب 11:15 بجے تک ہم لوگ یا 10 منٹ کم یا 5 منٹ کم ہم سب یہاں پر موجود ہوں۔ قربان کر دیں، سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دو، پھر اپنی زندگیوں میں برکتیں دیکھو، پھر مصیبتیں بھی جائیں گی، پھر دشمن بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، سامنے نہیں آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ صرف خدا سے محبت، اور جس سے محبت ہوتی ہے، آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، انگوروں کا رس پتہ ہے جب بنتا ہے تو ایک بڑا سا ٹوکرا ہوتا ہے، اس کے اندر انگور ڈالے جاتے ہیں، پھر ایک سٹینر ہوتا ہے جو لگی ہوتی ہے نالی سی، نالی جب آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آگے پھر انہوں نے ایک بڑا سا بال آگے رکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بال کے اوپر ایک سٹینر ہوتا ہے، تاکہ اس چکی میں سے یا اس مشین میں سے گزرتا ہوا جب پائپ میں سے رس آتا ہے تو جب سٹین ہونے کے لیے آتا ہے تو نیچے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک فریش صاف جوس۔ اور یہی چیز ہے، آپ لوگوں کو خدا نے سٹینر کا کام دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اگر سٹینر میں ہی چھید ہوگا تو کیا آپ کوئی فریش چیز کو اگلے کے سامنے پیش کر سکو گے؟ آپ دنیا میں رہتے ہوئے ایک نمونہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہر ایک بندہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خدا کا کام کرے۔
फिर आपकी नस्लें भी बरकत पाएंगी, फिर आपका घराना भी बरकत पाएगा, आपकी जॉब्स में भी आपको खुदा जो है ना बरकतों को प्रोवाइड करेगा और अगले रास्ते भी खुदा खोलेगा। बस खुदा के साथ वफादारी के साथ और पूरे दिल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है? तो फिर खुदा जो है ना वो बरकत देगा, क्योंकि मैं ये चीज कहता हूं कि मेरा खुदा सब कुछ मेरे लिए करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कहें मेरा खुदा सब कुछ मेरे लिए करेगा। मेरा खुदा सब कुछ मेरे लिए करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो करने की कुदरत रखता है, ठीक है? क्यों? जो काम किसी से नहीं हो सकता लेकिन मेरे बाप से हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस चीज को जानने की कोशिश करनी है हमने, और इस चीज में हमने अपने ईमान को, क्यों कि वो मेरे ख्यालों को, सोचों को, कैफियत को जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावन, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, ठीक है, खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपको मुझे बरकत दे। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावन ने फिर से हमें अगले साल में अपनी हजूरी में बुलाया, प्यारे प्यारे चेहरे देखने को मिले। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ, और खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे और आपके घराने सदा सलामत रहें। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।